کوئی تیل فروش تھا، اس کے ہاں ایک خوش آواز بولنے والا سبز طوطا تھا۔ وہ طوطا دکان پر بیٹھا کرتا اور دکان کی حفاظت کرتا، تمام خریداروں سے دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن مالک گھر کی طرف گیا ہوا تھا، طوطا دکان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اچانک دکان میں بلی کسی چوہے کو پکڑنے کے لیے اچھلی۔ یہ بیچارہ طوطا جان کے خوف سے اچھلا۔ طوطے نے اس حرکت سے روغن بادام کی بوتلیں گرا دیں۔ اس کا مالک جب گھر سے آیا اور بے خبری میں فارغ البال خوش دکان پر بیٹھ گیا، جب دکان کو روغن سے پر اور اپنی جگہ کو چکنا پایا تو اس طوطے کے سر پر کچھ مارا۔ اس چوٹ سے طوطا گنجا ہو گیا۔ پھر طوطے نے چند روز تک بولنا بند کر دیا۔ دکاندار اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، طوطے کے نہ بولنے پر بہت پریشان ہوا۔ ہر فقیر کو خیرات دیتا کہ کہیں اس طوطے کی خوش آواز سے دوبارہ لطف اندوز ہو سکے۔ 3 دن بعد ایک کمبل فروش وہاں سے گزرا، جس کا سر بالوں کے بغیر تھا اور تھال کی طرح صاف اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر طوطا چلایا اور کہنے لگا، اے گنجے، کس سبب سے تو گنجوں میں شامل ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا۔ طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو ہنسی آئی کہ اس نے کمبل فروش کو اپنے جیسا سمجھا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اے عزیز، پاک لوگوں کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ہم شکل ہیں، مگر دونوں کے خواص میں بہت بڑا فرق ہے۔ شیر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے اور شیر اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا صاف ستھرا اور پاکیزہ رزق ہے۔ اس غلط قیاس کے سبب اکثر جہان والے گمراہ ہو گئے، اور شاید ہی کوئی شخص اللہ کے ابدال سے واقف ہوا ہو۔ ابدال وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اپنی صورت میں تبدیل کر سکے، حتیٰ کہ کسی دیکھنے والے کو اس تبدیلی کا گمان ہی نہ گزرے۔ اور یہ کفار بدبخت لوگ حق بین میں آنکھوں سے محروم ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں نیک اور بد برابر دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اس غلط قیاس، غلط اٹکل سے کبھی انہوں نے اولیاء کی برابری کا دعویٰ کیا تو کبھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ہمسری کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اگر کسی نے ان کے اس سوء ادب پر اعتراض کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے، ہم دونوں کھانے پینے اور سونے کے پابند ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ مگر انہوں نے اپنی بے وقوفی سے یہ نہ سمجھا کہ دونوں فریقوں میں بے انتہا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ہر 2 رنگ کے زنبوروں یعنی شہد کی مکھی اور بھیڑ ایک ہی طرح کے پھولوں سے رس چوسا کرتے ہیں، مگر ایک سے ڈنگ اور دوسرے سے خالص اور میٹھا شہد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی طرح کے ہرنوں نے ایک ہی قسم کی گھاس چری اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، ایک سے مینگنیاں اور دوسرے سے خالص کستوری بن گئی۔ ایسے ہی اور مثالیں ہیں۔ دیکھو ان میں 70 سال کی راہ کا فرق ہے۔ یہ غذا کھاتا ہے تو اس سے نجاست بنتی ہے، وہ غذا کھاتا ہے تو سب کا سب نور خدا بن جاتا ہے۔ یہ غذا کھاتا ہے تو سراسر بخل، حسد، بغض اور کینہ بن جاتا ہے، وہ کھاتا ہے تو معرفت اور عشق بن جاتا ہے۔ یہ زمین پاک ہے اور وہ شور والی خراب زمین ہے۔ یہ پاک فرشتہ صفت ہے، وہ شیطان درندہ صفت ہے۔ اگر نیک اور بد کی شکلیں ملتی جلتی ہیں تو یہ ممکن ہے، چنانچہ کڑوے اور میٹھے پانی میں صفائی برابر ہوتی ہے، اور یہ صاحب ذوق کے سوا کون پہچان سکتا ہے؟ کسی صاحب ذوق سے ملاقات کرو، کیونکہ وہی خوشگوار اور کڑوے پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ صاحب ذوق کے سوا کون ذائقوں کو پہچان سکتا ہے؟ جس نے شہد نہ کھایا ہو وہ شہد اور موم میں کیا فرق کر سکتا ہے؟ ایسے ہی ناشناس لوگوں نے جادو کو معجزے پر قیاس کیا۔ ان کی بنیاد مکر و فریب تھی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے عصا کی طرح
عصا اٹھایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ان جادوگروں کے عصا میں گہرا فرق تھا۔ چنانچہ بدبختوں کے کام کے پیچھے اللہ رب العزت کی لعنت تھی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کے پیچھے اللہ کی مدد اور رحمت تھی۔ کافر لوگ نبی علیہ السلام کی ہمسری کا دعویٰ کرنے میں بندر کی عادت رکھتے ہیں۔ یہ خصلت، یہ بندر والی عادت بھی سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کی نقل کرتے ہوئے بندر بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے، اور بندر خیال کرتا ہے کہ میں بھی انسان کی طرح ہوں۔ بھلا وہ بندر درندہ صفت جانور اس فرق کو کب سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور کافر جو کچھ کرتا ہے جھگڑے کے لیے کرتا ہے۔ جھگڑالو لوگوں کے سر پر خاک ڈالو۔